السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گی اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور آج ہم لوگ 22ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ 22واں روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے اور یقین مانیے جو رمضان گزر گیا اور اللہ کا جو بھی بندہ ان گزرے ہوئے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں سرخرو کروا لیا ہوگا تو یقیناً وہ خوش بخت ہے، اور یہ قیمتی 22 دن اگر ہم لوگوں نے ضائع کر دیا ہوگا تو یقینی طور پر ہماری بدبختی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ابھی کیا ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ انسان کو ہمیشہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو گزر گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے جو اعمال ہم نے انجام دیے ہیں اس کے شرف قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور جو آنے والے ایام ہیں ان میں سے ہر لمحے کو اسپیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے یہ پہلے بھی بتلایا تھا کہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یہ صبر و ضبط کا مہینہ ہوتا ہے، محنت و مشقت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت رب العالمین سے طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو ان ایام میں جسم کے اندر تھکاوٹ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، یہ بالکل کامن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، جتنے بھی مومن مسلمان اس رمضان کے ایام سے گزر رہے ہیں سبھی کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ محنت و مشقت کرنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، تراویح کی نماز میں کھڑنے کی وجہ سے، اور ابھی جو 5 طاق رات گزرے، ایک گزر گیا اور جو باقی 4 گزرنے والے ہیں، ان راتوں میں جگنے کی وجہ سے اور جگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے اعمال بجا لانے کی وجہ سے ہر انسان تھکاوٹ میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے بتلایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کر دیتا ہے۔ آپ جنگ بدر میں چلے جائیے، غزوہ احد میں چلے جائیے، ان جنگوں کے اندر مسلمانوں کو جب تھکاوٹ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند نہیں بلکہ اونگ طاری کر دیا، اونگ طاری کیا۔ تھوڑا سا اونگے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب جا کر کے مفسرین سے پوچھ لیجئے، علماء کرام سے پوچھ لیجئے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جنگ کرتے کرتے جب ان کے ہاتھ شل ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر امنتن نعاسیں یغشا، نعاسیں یغشا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ کو طاری کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بالکل فریش ہو گئے، اور فریش ہو کر کے پھر جیسے پہلے طاقتور ہو کر کے اور بالکل چست چالاک ہو کر کے لڑتا ہے آدمی، ویسے صحابہ کرام لڑنے لگے۔ تو آج بھی ہماری تھکاوٹ ہے، لیکن ہم اپنے دل کے اندر یہ انٹینشن اور یہ ارادہ پیدا کر لیں کہ ہم کو اس پورے مہینے میں تھکنا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سپورٹ کرنے والا ہے۔ تو باقی جو ایام بچے ہوئے ہیں اس میں بالکل کوتاہی نہ کیجیے، سستی نہ کیجیے، کیونکہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں اگر ان کو ہم نے کھو دیا تو ہم سے بڑا محروم اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیتے دنوں کے کیے گئے ہمارے نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور آنے والے دنوں میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کام بجا لانے کی ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے۔ سورہ نمبر 23 سے آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے بتلا دیں کہ جو ایک آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پوائنٹ بیان فرمائے ہیں، جس میں سے پہلا پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یعنی ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شرعی احکام ہم نے نازل کیے ہیں وہ انسان کے طاقت اور اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ ہم نے ایسے احکام نازل نہیں کیے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرعی احکام نازل فرمائے ہیں اس میں سب سے زیادہ مد نظر جس چیز کو رکھا گیا ہے وہ یہ کہ
جو عام انسان ہے اس کی جو استعداد ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق احکام نازل فرمائے. عام انسان نارمل حالات میں عام مسلمان کی جو طاقت ہے، جو استطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے احکام کو نازل فرمایا ہے. اب حالات اگر بدلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو بھی بدل کر کے ہی بیان فرمایا ہے. اگر حالات بدلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو بھی بدل کر کے بیان فرمایا ہے. ایک جیسا کہ ہم نے بھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی شرعی احکام نازل فرمائے ہیں اس میں یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جو عام انسان ہے اور جو نارمل حالت میں جو اس کی استطاعت ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس کے اندر اللہ نے طاقت و قوت رکھا ہے، اللہ نے اس اعتبار سے شرعی احکام نازل فرمائے. لیکن عام مسلمانوں سے اور عام انسانوں کے طاقت سے ذرا کم اگر کسی کی طاقت ہے، فار ایگزامپل کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی سفر میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اسی طرح سے نازل فرمائے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی سماج کے اندر ہوتے ہیں جن کی طاقت اور استطاعت جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر کے ہوتی ہے. یعنی عام لوگوں کی جو طاقت ہے، جو استطاعت ہے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقت دیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عمل کو بالکل وسیع کر دیا ہے کہ تم جس قدر اعمال کرنا چاہتے ہو کرتے چلے جاؤ. اللہ نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہ جو باتیں ہم نے بتلائی ہیں ان کو مثالوں سے سمجھیے. فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے. عام مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے. اب 5 وقتوں کی جو نماز فرض ہے اس فرض نماز سے پہلے وضو اور طہارت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور شرط قرار دیا ہے. اب ایک آدمی ہے، نماز کا وقت ہوا، وہ نماز کے لیے ریڈی ہو گیا، الرٹ ہو گیا، اور جب وہ نکلا تو اس کو پانی نہیں مل رہا ہے. پانی نہیں مل رہا ہے، یہ عام حالات سے ہٹ کر کے ہو گیا. تو اللہ نے یہاں پر کیا حکم نازل کیا؟ وضو مت کرو، تیمم کر لو. یعنی اگر حالات بدلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بھی بدلیں گے. عام حالات میں نماز فرض ہے اور نماز سے پہلے جو وضو ہے اور طہارت ہے وہ بھی شرط ہے. لیکن ایک انسان جب نماز کے وقت میں نکلتا ہے اس کو پانی نہیں ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین تمہارے لیے کشادہ ہے، زمین پر ہاتھ مارو، ہاتھ مار کر کے مٹی کو جھٹکو، اپنے چہرے پر ملو اور ہاتھ پر ملو، تمہارا تیمم ہو گیا، تم بالکل پاک صاف ہو گئے. چاہے کیسی بھی ناپاکی ہو، کیسی بھی ناپاکی ہو، تم پاک ہو گئے. ابھی ایک آدمی ایسا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور فرض ہے، اور نماز سے پہلے وضو اور طہارت بھی شرط ہے. نماز کا وقت بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن وہ آدمی بیمار ہے. اگر پانی چھوئے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ پانی چھونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلو آگے، تیمم کرو اور نماز پڑھو. محترم سامعین کرام، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آگے بڑھیے. ایک آدمی ہے جو بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، یا بیمار نہیں ہے، اپنے گھر پہ ہے، لیکن اتنی موسلادھار اور سخت بارش ہو رہی ہے کہ وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ابھی مسلمان کو نماز کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد میں آ کر کے پڑھنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ پڑھنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے. لیکن وہ بیمار ہے، وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اپنے گھر میں ہی پڑھ لو، تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اپنے مقام پر نہیں ہے، وہ سفر پہ نکلا ہوا ہے، یا ایک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے احکام کو بدلا. کیا کہا؟ 4 رکعت نماز نہیں پڑھنا، قصر کر لینا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اب ذرا اس سے اور آگے بڑھیے. ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھو. یہ جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں سب کو ذہن میں رکھیے. ابھی ان پوری باتوں کا نچوڑ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ نے کہا اگر تم اپنی بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو. اگر بیماری شدید ہے اور تم بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر کے پڑھ لو. اگر ہلنے ڈولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے نماز پڑھ لو. ایک آدمی ایسا سخت اور دائمی بیمار ہے
جو اپنی بیماری، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے اپنے گھر سے مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کے حالات بدلے وہ مسجد نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اپنے گھر میں ہی ہمیشہ نماز پڑھو، تم کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی سخت بوڑھا ہو گیا ہے، بالکل کمزور ہو گیا ہے، چل نہیں سکتا ہے، مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ نے کہا کہ گھر میں ہی نماز پڑھو۔ اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز فرض ہے، اور اتنی ساری رعایتوں کے باوجود کوئی نماز نہ پڑھے تو پکا کافر ہے، وہ پکا کافر ہے۔ وہ ایک آدمی اتنی ساری رعایتوں کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ پکا کافر ہے، اور ایک آدمی اگر اتنی رعایتوں کے باوجود نماز تو پڑھتا ہے، چھوڑ چھوڑ کر کے پڑھتا ہے، فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، ظہر نہیں ہو پا رہا ہے، مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں، دوسری نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کے اندر بدترین گڑھا ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہم نے بھی بتلایا تھا کہ ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے، یا کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی طاقت عام آدمیوں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، ان کے اندر استعداد ہوتا ہے، ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، ان کے اندر صلاحیت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مرد مومن کے لیے میدان عمل کو بالکل وسیع کیا ہے کہ تم قیام اللیل بھی پڑھو، بہت فائدہ ہوگا، اشراق کی نماز بھی پڑھو، بہت فائدہ ہوگا، تم یہ نماز بھی پڑھو، بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور اگر اتنا کے باوجود اگر انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے تو انسان سے بڑا نمک حرام اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی ہولناکی اور خطرناکی کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ نے آگے کیا فرمایا، یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ پچھلے پوائنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل حق بات بیان کرے گی۔ کیا مطلب؟ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے لوگوں کے سامنے دے یا چھپ کر کے دے، دکھا کر کے دے یا چھپا کر کے دے، دل میں سوچے یا بولے، جو اس کے اندر وسوسہ ہے یا ارادہ ہے، ان تمام باتوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ انسان کے قول کو، اس کے فعل کو، اس کے عمل کو، اس کے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو، اس کے خیالات کو، اس کے ارادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ فرما رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی تصریحات کے مطابق نوٹ کرنے والے دو فرشتے ہیں، ایک انسان کے داہنی طرف ہوتے ہیں اور ایک انسان کے بائیں طرف ہوتے ہیں، اور یہ جو دو فرشتے ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے ان کی شفٹنگ بھی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت ابھی کچھ فرشتے نازل ہوئے ہوں گے، اور جو پہلے سے فرشتے یہاں ہوں گے وہ اپنی شفٹ کو کمپلیٹ کر کے جا رہے ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں بتلانے کے لیے کہ آپ کے بندوں کو ایسا ایسا کر کے چھوڑا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ہے، جو ابھی فجر میں پہنچا ہے اس کے ساتھ بھی ہے، اور جو فجر میں اپنے بستروں کو گرم کرتے ہوئے شیطان کی نجاستوں سے لتھڑا ہوا ہے ان کے پاس بھی فرشتے تھے جو جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ شفٹنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ ابھی فرشتے آئے ہیں، ابھی جو فرشتے آئے ہیں یہ عصر تک رہیں گے، اور عصر کے وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے فرشتوں کو نازل فرمائیں گے، اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بات وہ چھوڑیں گے نہیں، ہر بات کو لکھیں گے۔ کب بتلایا تھا میں نے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ لقمان میں لقمان حکیم کے نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کو بیان کیا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی صخرۃ، چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹا سے چھوٹا عمل، چاہے کہیں پر بھی ہو، پہاڑوں کی چٹانوں میں کھویا ہوا ہو، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہو، آسمانوں میں کہیں پر پڑا ہوا ہو، زمین میں کہیں پر پڑا ہوا ہو، قیامت کے دن اللہ اس کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ تو یہ جو فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ ایک بک ریڈی ہو رہا ہے، ہمارا بھی، آپ کا بھی، سبھی کا،
جتنے بھی انسان ہیں، جتنے انسان جا چکے ہیں، جتنے انسان آنے والے ہیں، ان تمام کی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریڈی فرما رہا ہے، حکم دے کر کے کہہ رہا ہے کہ ریڈی کرو، اور فرشتے جو اس کے اوپر مامور ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں لکھ رہے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا. آپ قرآن کریم میں دوسری جگہ چلیے، سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان کے نامہ اعمال کو رکھوا دے گا اللہ. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرمین ہوں گے، اب کتاب رکھا گیا، ابھی ہمارے سامنے کوئی کتاب لا کر کے رکھے گا تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ ایسے الٹیں گے، الٹتے ہی یہ حالت ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں نا ہمارا ایکسپریشن، دیکھ رہے ہیں نا. اب یہ کتاب ایسے تھا لا کے رکھا گیا، جیسے کھول، اللہ نے کہا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوں گی اس کو دیکھ کر کے مجرموں کی ہوائیں اڑ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوں گی. وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسی کتاب ہے، ہم نے تو یہ کام جو کیا تھا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا اور وہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ تو بہت چھوٹی بات تھی، میں نے فلاں جھوٹ بول دیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ تو کچھ بات ہی نہیں تھی، میں نے ایک مومن بھائی کی غیبت کر دیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہوئی ہوگی، بڑی سے بڑی بات لکھی ہوئی ہوگی. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو لوگوں کا نام اعمال ہے، جو قیامت کے دن حق بات بیان کرے گی. قرآن میں غور کر کے دیکھیے مسلمانوں، زندگی بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی. آیات پر غور کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے ہم کو الرٹ کرنے کے لیے کیا کیا بیان فرمایا. دیکھیے پہلے کیا کہا، جو اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے وہ انسانوں کی طاقت سے باہر نہیں بلکہ انسان کی طاقت کے مطابق ہے. لہذا انسانوں کا کام کیا ہے؟ جو حکم ہے اس کو بجا لانا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا. لیکن اگر انسان اس چیز کو کرتا ہے تو بھی اس کے لیے یہ رزلٹ ہے، اور اگر انسان ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے اس کے لیے بھی رزلٹ ہے. اچھا عمل کرے گا اس کے نام اعمال میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوں گی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پرے رکھ کر کے اپنے نفس کی پرستش کی ہوگی، نفس کا پجاری بنا ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ کتاب ہے. اللہ نے فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بات بیان کرے گی اور جس کا جیسا عمل ہوگا وہ لکھ کر کے لائے گی. اور آگے کہا اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی. ایسا نہیں ہے کہ اگر نیک عمل 10 ہے تو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، 10 کا بدلہ 100 گنا ملے گا. اللہ کم نہیں کرے گا، 9 کا بدلہ نہیں دے گا، 8 کا بدلہ نہیں دے گا، 10 کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 10 جرم کیے ہوں گے تو اللہ اس کے کھاتے میں 15 جرم لکھ دے گا. نہیں، 10 جرم کا ہی اس کو بدلہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ عمل کرنے والا یہ آدمی ہوگا اور اس کا گناہ اس کے سر پر رکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ نے وہاں پر فرمایا سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہاں پر کہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. جس کا جو بدلہ ہوگا، جو جس چیز کو ڈیزرو کر رہا ہوگا، جو جس چیز کے لائق اور سزاوار ہوگا، اس کو اتنا بدلہ مل کر کے رہے گا. ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کنٹینیو پیش کرتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.